ایک صحابی کے ایمان افروز حالات۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتے کا پیغام بھجوایا ایک انصاری گھرانے کو۔ کس کے لیے؟ ایک ایسے شخص کے لیے جو قد کے چھوٹے اور رنگ کے کالے تھے۔ انہوں نے خود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، میں تو ایک بے قیمت سا آدمی ہوں، کھوٹا سکہ کون قبول کرتا ہے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم کھرے ہو، کھوٹے نہیں ہو، اس لیے کہ وہ شخص ایمان کی دولت سے مالا مال تھا۔ ادھر لڑکی نہ صرف یہ کہ نو عمر اور کنواری تھی، بلکہ خوبرو اور خوش وضع بھی۔ بچیوں کے لیے ماں باپ سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر اسلام میں کفایت کا مسئلہ بھی تو موجود ہے۔ لڑکی کے ماں باپ کو یہ رشتہ پسند نہ آیا، لیکن لڑکی کے کانوں میں کہیں بھنک پڑ گئی تو اس نے رواجی شرم و حیا کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے والدین سے کہا، آپ لوگ یہ نہ دیکھیں کہ پیغام کس کے لیے آیا ہے، یہ دیکھیں کہ بھجوانے والا کون ہے۔ ہمارے آقا جس چیز کو ہمارے لیے پسند فرماتے ہیں، ہم اس پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر ہم اپنی تمناؤں اور پسند کو قربان کرتے ہیں۔ عزیمت کی راہ پر چلنے والے رخصتوں کا سہارا نہیں لیا کرتے۔ اس طرح انصاری دوشیزہ نے اپنے ایمان کی پختگی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا پر قربان ہونے کا ثبوت دیا۔ اس نیک بخت کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی گہرائیوں سے اس کے حق میں دعا فرمائی، اور یوں حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہو گیا۔ بعد میں وہ خاتون دعا کی برکت سے بڑی ہی خوشحال اور فراخ دست ثابت ہوئیں۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ جلبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لیے نکلے۔ آگے لڑائی میں حصہ لیا تو شہید ہو گئے۔ لڑائی کا غبار چھٹا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی آدمی گم ہے؟ انہوں نے کہا، جی حضور، فلاں فلاں۔ کچھ وقفے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا۔ صحابہ نے پھر کچھ نام گنوا دیے۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر دریافت فرمایا تو جواب ملا، اب کوئی نہیں، سب مل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مگر مجھے جلبیب نہیں مل رہا، تم لوگ اسے میدان میں تلاش کرو۔ انہوں نے چل پھر کر اسے ڈھونڈا تو وہ اس حالت میں ملے کہ اس کے پاس 7 مشرکین کی لاشیں پڑی تھیں اور خود بھی شہادت کا رتبہ پا چکے تھے۔ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موقع پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ 7 مشرکین کو مار کر پھر خود شہید ہو گیا ہے، اور 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، یہ میرا ہے اور میں اس کا۔ پھر آپ نے اسے اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی اس کی میت کو اٹھانے کے لیے کوئی چارپائی نہیں تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو ہی اس کے لیے چارپائی بنے۔ اس کے بعد اس کے لیے قبر کھودی گئی اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار دیا۔ جلبیب کیسے خوش نصیب غلام ہیں کہ آقا خود ان کی نعش کو اٹھائے پھرتے ہیں۔